अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ ठीक है आप लोग के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह हम दुआ के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 49 से शुरू करेंगे। وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پچھلی کچھ آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جو رویے تھے ان کا بیان کیا گیا، اس کے بعد ان پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اتاری ان کا کچھ بیان کیا گیا، اور اب آگے ایک سلسلے سے ان تمام نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک نازل کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ان نافرمانیوں کا بھی تذکرہ ہے جو ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو کس طرح کے عذابات سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہاں پر یہ جو بات کہی گئی کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی جو تمہیں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ تو آل فرعون سے مراد ہے فرعون کے خاندان کے لوگ، مصر کے حکمران طبقے کے علاوہ فرعون میں اس کے وہ سارے ساتھی شامل تھے جو اس کے جیسی نظریات رکھتے تھے اور اس کو درست سمجھتے تھے۔ تو فرعون نے اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ فرعون نے ایک بہت ہولناک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور علاقہ مصر کے ان تمام شہروں میں جہاں جہاں قبطی آباد ہیں، یعنی فرعون کے نسل کے لوگ آباد ہیں، اس میں داخل ہو گئی ہے اور ایک ایک قبطی کے گھر میں گھس گئی ہے۔ یعنی قبطی سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرعون کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں گھس گئی اس کے خاندان اور اس کا قبیلہ، مگر جو بنی اسرائیل ہیں ان کے گھر محفوظ ہیں۔ تو بظاہر اس خواب سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بنی اسرائیلی فرعون کی سلطنت چھین کر اس کے زوال کا باعث بن جائے گا۔ تو جب فرعون نے اپنے اراکین سلطنت سے خواب بیان کیا تو کسی نے کہا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو ایسے شخص کا انتظار ہے اور یہ انہی میں پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے انہیں حکومت ملے گی اور ان کا جو درجہ ہے وہ اور بلند ہو جائے گا۔ اب کیا کیا فرعون نے کہ اس نے اپنے جتنے بھی ملک تھے اس میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیلی ہیں جب ان کے ہاں بیٹے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور یہودیوں سے یعنی جو یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان سے اس نے سخت اور ذلیل کام لینا شروع کیے، بہت زیادہ محنت والے کام لینا شروع کیے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ اس طرح سے جو ایک نئی نسل سامنے آتی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اب انہیں یہ فکر شروع ہوئی کہ اگر ہم اسی طرح ان کے بیٹوں کو مارتے رہیں تو پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو ان کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی مردوں کے لحاظ سے، تو پھر یہ جو ہمارے اتنے مشکل کام ہیں عمارتیں بنانے کے اور سخت محنت کے کام لیتے تھے وہ سارے کون کرے گا؟ تو اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال میں جو لڑکے پیدا ہوں گے تو ان کو تو زندہ رہنے دیں گے، اور پھر اگلے سال جو لڑکے پیدا ہوں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو 1 سال والی جو نسل ہے وہ آگے بڑھے گی اور زندہ رہے گی اور ہمارے کام آئے گی، اور 1 سال والی جو ہے وہ
اس کو ہم فنا کر دیں گے. یہ سب ان کے اپنے خود ساختہ خیالات تھے اور کام تھے جس پہ انہوں نے عمل کرنا شروع کیا. ادروائز اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو یہ سوچ سکتے تھے کہ جس سال کے لڑکوں کو ہم چھوڑیں گے کیا پتہ اسی میں وہ شخص ہو جو آ کر کے پھر ہماری حکومت کا تختہ الٹنے کا باعث بن جائے. لیکن اس بات کو انہوں نے نہیں سوچا اور اس پر عمل شروع کر دیا. اب دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ایک مصیبت تھی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی کہ اگر آپ خالی تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد بیٹا ہو وہ بھی اور اس کی جو زیادہ خوشی لوگ مناتے ہیں اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے اور وہ بھی نظروں کے سامنے یعنی والدین کی اور خاندان والوں کی نظروں کے سامنے بغیر کسی خطا کے بغیر کسی قصور کے اس معصوم سی جان کو ذبح کر دیا جائے. تو انتہائی یعنی کہ تکلیف دہ بات تھی اور بالکل ایک عذاب کی صورت تھی جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے. یعنی برا عذاب تھا ایک طرف تو یہ بھی برا عذاب تھا کہ وہ اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے بچوں کے ساتھ اور پھر عورتوں کا تنہا رہ جانا مردوں کے بغیر ان کے سامنے ان کے بیٹوں کا ذبح کیا جانا. ایک طرف تو یہ عذاب تھا اور دوسری طرف کیا عذاب تھا کہ وہ اس کے علاوہ ان کو اذیتیں بھی پہنچاتے تھے ایذائیں دیتے تھے اور طرح طرح کے سخت معاملات ان کے ساتھ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وہ تمہاری تعداد کو کم کرنے کے لیے تمہارے بیٹے ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری ذلت کے لیے اور مذمت کے لیے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ بیٹوں کے قتل سے تمہاری نسل ختم کی جا رہی تھی. تمہاری عورتوں سے خدمت لے کر انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا. انہیں اظہار غلبے کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا اور ان سے مشقت لی جاتی تھی. تو بلا ان کے اصل معنی آزمائش کے ہیں اور آزمائش کبھی سختی کے ساتھ ہوتی کبھی آسودگی کے ساتھ. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے نجات عطا کی تو اس عظیم نعمت میں بھی تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان نے اطاعت اور شکر کو واجب کر دیا ہے. یعنی اس وقت بھی تمہاری آزمائش تھی جب تم آزمائے جا رہے تھے اور تمہارے پر یہ سخت عذاب تھے اور اب جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو نجات عطا کر دی ہے تو اب تم کیا کرتے ہو اس میں بھی تمہاری آزمائش ہے. یعنی بندے کی آزمائش دونوں اوقات میں ہوتی ہے. جب اس پر سختی آتی ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے آیا ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اپنے رب سے ہی مانگتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. اور پھر جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رب نعمتوں میں کر دیتا ہے اور اس پر سے ان مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے تو اس وقت بھی یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اب ان نعمتوں کے ملنے پر بندہ کیا کرتا ہے. آیا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے اپنے رب کا اور اپنے رب کا احسان مند ہوتا ہے یا کہ پھر ان نعمتوں کے ملنے پر پھول جاتا ہے اور پھر ناشکری اور نافرمانی کرنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے اسی بارے میں دوسری صورت میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعاقب کا خوف کھاؤ اور نہ تم ڈرو گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت دائیں یا بائیں پرپیچ پہاڑی سلسلے تھے، یعنی کہ ایک طرف پہاڑ تھے اور دوسری طرف بھی پہاڑ تھے، اور پیچھے لشکر تھا اور سامنے سمندر تھا۔ یہ حالت تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے پاس سے لے کر کے نکلے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان پیش کیا تو وہ اور زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ تو اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر کے وہاں سے نکل جائیں اور کسی ایسے محفوظ مقام پر جائیں جو یہاں پر فرعونی ان کا پیچھا نہ کر سکیں اور ان پر ظلم و ستم نہ ڈھا سکیں۔ لیکن صورتحال کیا تھی کہ دونوں طرف پہاڑ، سامنے سمندر اور ایک راستہ جس سے لے کر کے وہ اپنی قوم کو نکل رہے تھے۔ تو انہیں کیا حکم دیا گیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں، یعنی جو ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، لکڑی تھی، اس کو کہا گیا کہ اب تم اسے سمندر پر مار دو۔ بظاہر یہ کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ سمندر پر اگر عصا مارا جائے گا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ہلکی سی لہروں کا دائرہ بنے گا اور اس کے بعد پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو جائے گا سمندر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس سے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، بس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کے عین درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ کرنے والی کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی سائنس کے کتنی ہی ترقی ہو جائے سائنس میں، لیکن اور کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو جائے دنیا میں، لیکن ایسا معجزہ، ایسا کام سوائے اس عظیم خالق کے کوئی کر ہی نہیں سکتا، جس نے سمندروں کو بھی بنایا ہے اور جس نے ایک چھوٹی سی لکڑی میں یہ عظیم قدرت رکھ دی کہ اس کے مارنے سے سمندر پھٹ گیا اور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ تصور کریں کہ کوئی شخص اٹھے اور سمندر پر اپنی لکڑی مارے اور اس سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور بیچ میں راستہ بن جائے، تو حیرت کی کیا انتہا ہوگی۔ یعنی اس وقت حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم انتہائی ڈپریس تھی، انتہائی پریشان تھی کہ پیچھے سے تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے ہمارے، اور ایک طرف پہاڑ ہے جس پہ ہم نہیں چڑھ سکتے، اور دوسری طرف پہاڑ ہے اس پہ بھی ہم نہیں چڑھ سکتے، اور سامنے ہمارے سمندر ہے اور ہم تیر کر کے اس میں سے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم مار دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور جو ہم کو موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے ہیں کہ ہم پیچھا چھڑا لیں گے ان لوگوں سے، تو یہ سب کا سارا پلان ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ عظمت والی ذات ہے کہ جہاں انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے راستہ نکل سکتا ہے، ایسے مصیبت سے نجات مل سکتی ہے، وہاں اگر وہ رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جس کو ناممکن کہا جائے۔ اور دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ اس پر انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ اب کیا ہوا کہ ایک راستہ بن گیا، اور آپ دیکھیں کیسا راستہ بن گیا، عین درمیان خشک راستہ بن گیا۔ ایسا بھی نہیں کہ اس پہ کوئی پانی ہوتا، کیچڑ ہوتی، تھوڑا بہت پانی ہوتا یا دلدل جیسی شکل ہوتی، صاف صاف بات کہی گئی،
عصا مارتے ہی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کے عین درمیان میں خشک راستہ بن گیا. خشک راستہ. اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ راستہ اگر خشک ہو تو انسان اس راستے پر تیزی سے گزر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر راستہ پھسلن والا ہو، پانی ہو اس پر، تو اس پہ اتنی تیزی سے نہیں گزرا جا سکتا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، یعنی انہیں آل فرعون سے چھڑا لیا. تو بنی اسرائیل تو سمندر سے آرام سے گزر گئے. فرعون اور آل فرعون کو رب العزت نے اسی سمندر میں غرق کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. فرعون نے جب پیچھا کیا تو سمندر کے بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا کر اسے اور اس کے لشکروں کو ڈبو دیا گیا. رب العزت نے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 78. پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا، اس چیز نے انہیں ڈھانپا، یعنی جس چیز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈھانپنا چاہا اس سے ڈھانپ لیا، یعنی پانی سے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار کر گئے سمندر کو، اور فرعونی جو ان کا پیچھا کر رہے تھے پیچھا کرتے ہوئے آئے، اور اسی سمندر میں جب انہوں نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے تو انہوں نے سوچا ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو پیچھا کر کے ان کو پکڑ لیں. تو جیسے ہی وہ سمندر میں داخل ہوئے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسی سمندر میں غرق کر دیا جس سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار نکال دیا تھا، میں ان کی پوری قوم کے. اور قوم میں کوئی 2-4 لوگ نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں وہ قوم تھی، لیکن ان سب کو پار لگا دیا گیا تھا. تو جو سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں، وہی ہمارے خالق ہیں اور وہی ہمارے مالک ہیں، اور ان کی ہی قدرت اتنی عظمت والی ہے کہ پھر اس پر کسی قسم کا کوئی شک انسان کو نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے تو جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، اسباب کی اسے کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی سبب ہوگا تو یہ کام ہوگا. اس سے دعا مانگی جائے، اس پر بھروسہ رکھا جائے، اس پر توکل کیا جائے تو وہ ایسے راستے نکال دیتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اگر وہ نہ چاہے تو چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیسے والا، کتنے ہی اقتدار والا، کتنے ہی وسائل والا کوئی شخص کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لاتا ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اسے عزت دے نہیں سکتا. تو اللہ کے نظر میں اسباب کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ بھی اسباب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. اور اس واقعے میں جو فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ ہمیشہ بھروسہ کریں اسی رب پہ، بظاہر ہمیں کچھ نہ بھی نظر آتا ہو کہ ہمیں یہ چیز کیسے ملے گی، ہماری عقل سے بالاتر ہے کہ اس کا تو کوئی سبب ہی نہیں بنتا، ہم کیسے اس مصیبت سے نکلیں گے، ہم اس مالی مصائب میں گھر گئے ہم کیسے نکلیں گے، ہم ان ظالموں کے انڈر میں آ گئے ہم کیسے نکلیں گے. تو ہزاروں اور بہت سارے ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں، اگر ہم سیرت پڑھیں اس میں بھی، اور اگر ہم اور دوسرے نبیوں کے واقعات پڑھیں اس میں بھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو اور بھی آگے آئیں گے ان سب میں بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں اور جیسا چاہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد غیب سے فرماتے ہیں اور ان کو وہ معجزات عطا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے آگے کوئی بات باقی نہیں رہتی. لیکن نبیوں کو تو معجزات ملتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کے لیے بھی اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو آسان فرماتے ہیں. اور آزمائش، دوسری بات جو اس آیت سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آزمائش بندے کی اس وقت بھی ہوتی ہے جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے،
اور آزمائش بندے کی اس وقت بھی ہوتی ہے جب وہ آسائش میں ہوتا ہے. مصیبت کے وقت کی آزمائش تو خود بذات خود مصیبت ہوتی ہے کہ اس سے بندہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب بندہ راحت میں ہوتا ہے اور نعمتوں میں ہوتا ہے تو اس وقت کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ پھر اب وہ کیسا کر رہا ہے، کیسے اس کے افعال ہیں، کیسے اس کے طور طریقے ہیں، آیا یہ کہ وہ شکر گزاروں میں سے بن گیا ہے یا پھر ان آسائشوں کے ملنے کے بعد نافرمانیوں میں آگے بڑھ گیا ہے. کل ہی میں ایک کسی کا واقعہ پڑھی تھی کہ ایک شخص تھا تو اس کا ایگزام تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا اور اس کا ایگزام اسی ٹائم میں تھا اور کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ کا اس کا ایگزام تھا اور اگر وہ نماز پڑھنے جاتا اور آتا تو اس کے پاس صرف مشکل سے 20 منٹ بچتے اس پیپر کو کرنے کے لیے. تو اس نے اپنے جو انسٹرکٹر تھا اس سے بہت کوشش کی کہ وہ اس کو تھوڑا سا اس کے ایگزام ٹائم کو آگے پیچھے کر دے، کچھ کر دے تو پھر اس کی جمعے کی نماز نہ جائے، لیکن وہ تیار نہیں ہوا، وہ شخص تیار نہیں ہوا. تو اس نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں تیار ہوتا ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اب جاتا ہوں اور اپنی نماز تو میں نہیں چھوڑوں گا. وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے گیا اور اس نے جا کر کے نماز پڑھی جمعے کی اور دوڑتا بھاگتا گیا اور دوڑتا بھاگتا وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ صرف جو ہے 15 منٹ یا 20 منٹ بچے ہوئے ہیں جو اس کو پیپر کرنا ہے اور آلموسٹ 60 کوسچنز تھے ملٹیپل چوائس کے جو اس کو کرنا تھے. تو اس نے فرسٹ 5-6 کوسچنز کیے تو اس میں سب میں جو تھا جو سی والا آنسر تھا وہ رائٹ تھا، اے اینڈ بی رانگ تھے اور سی تو اس نے کوسچنز پڑھ کر کے سی کے اوپر نشان لگایا. پھر پتہ نہیں اس نے دیکھا کہ اب صرف 1.5 منٹ بچا ہے، 1.5 منٹ آلموسٹ بچا ہے اور اتنے سارے کوسچنز باقی ہیں. تو اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں سارے جتنے بھی سی ہیں سب پہ میں رائٹ کر دیتا ہوں، اللہ مالک ہے. اس نے یہی کام کیا اور پھر وہ سوچتا رہا کہ میں نے تو کوسچنز بھی نہیں پڑھے اور میں نے سی رائٹ کیا ہوا ہے، اللہ مالک ہے جانے میرے اس ایگزام کا میرے لیے کیا ہونے والا ہے. تو کہتا کہ جب رزلٹ آیا تو میرے 100% مارکس تھے، 100%، یعنی ایک نمبر بھی اس کا کٹا نہیں تھا. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی. تو جب وہ پہنچا ایگزامینیشن جہاں پر پیپر ڈسکس ہو رہا تھا، اس کا وہی انسٹرکٹر موجود تھا اور وہ پیپر ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ اس پیپر میں جس کو 100% مارکس ملے ہیں تو کیسے ملے. تو اس نے انسٹرکٹر نے کہا کہ اس بار ہم نے یہ کیا تھا کہ پورے پیپر میں ہم نے صرف سی والے آنسرز کو ہی رائٹ رکھا تھا. تو اس بار ہم نے ایسا کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ اس بات پر بھی ریلائی کرتے ہیں کہ ایک ہی یعنی کہ لیٹر والے سارے آنسرز رائٹ ہو سکتے ہیں. لوگ یہ ضرور سوچیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے پیپر میں ایسا ہی ہو، نہیں کوئی تو بی ہوگا، کوئی تو اے ہوگا کریکٹ. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا یہ کہ لوگ اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور اس نے کہا کہ ہم آگے کے پیپرز میں تو ایسا نہیں کرنے والے ہیں، لیکن اس پیپر میں ہم نے ایسا کیا تھا. تو سبحان اللہ وہ سوچ رہا تھا وہ شخص کہ کس نے میرے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی کہ میں ایسا کروں، کس نے ڈال دی میرے دماغ میں یہ بات. میں بھی تو ایسے ہی سوچ سکتا تھا کہ نہیں کوئی بی ہوگا کوئی اے ہوگا اور میں کیسے سارے سی پہ مارک کرتا چلا جا رہا ہوں، کسی کو تو بی پر کر دوں، کسی کو تو اے پر کر دوں مارک. لیکن اللہ نے مجھ سے کروا لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عظمت والے، بہت قدرت والے ہیں. کس کے دماغ میں کس وقت کون سی صحیح بات ڈال دیں اور وہ اس کو اختیار کر کے کامیابی کو حاصل کر لے، اور کس کے دماغ سے کون سی بات نافرمانی کے نتیجے میں اس کے دماغ سے نکال دیں اور پھر وہ انتہائی خسارے میں پڑ جائے. تو ہمارا رب بہت عظمت والا رب ہے. وہی ہمارے دماغ میں صحیح باتوں کو ڈالنے والا ہے اور وہی ہمارے دماغ سے غلط باتوں کو محو کرنے والا ہے. تو ہمارا یقین ہونا چاہیے. اصل بات کیا ہے؟ پختہ یقین کی. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی کہا کہ تم اپنا عصا مارو، یہ نہیں کہا کہ سمندر پھٹ جائے گا تمہارا عصا مارنے سے، بس کہا عصا مارو. اور انہوں نے
اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹا سا عصا جو وہ اپنے ہاتھ میں لیے رکھتے تھے، میں نے دیکھا ہے بذات خود اس کو، ایک ٹرکش میوزیم میں وہ عصا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. تو سبحان اللہ، وہ دیکھنے میں مشکل سے 3 سے 4 فٹ کا عصا ہوگا، بالکل ایک کوئی جیسے اب آج کل کے ساتھ سوتے ہیں ترشے ہوئے اور خوبصورت بنے ہوئے، ایسا کچھ نہیں، ایک پیڑ کی لکڑی جو عصا کی شکل میں. سبحان اللہ، انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اس کو ماروں گا تو اس سے کیا ہوگا، آپ مجھے اسے مارنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور انہوں نے اس کو اس پانی پر مارا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے اور برکتوں کے اور راحتوں کے دروازے کھول دیے اور وہ پار کر گئے. تو یہ ہوتی ہے فرما برداری کی فضیلت، کہ ہم آج جو ہماری ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ریزننگ تلاش کرتے ہیں، ہر چیز میں. ٹھیک ہے، ریزننگ کچھ چیزوں میں، دنیاوی چیزوں میں اگر ہم ریزننگ تلاش کرتے ہیں سو کے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام میں ریزننگ کو تلاش کرنا، کہ ہم سے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے، تو 5 ہی وقت کی کیوں کہا گیا ہے، تو پھر نماز سے پہلے وضو کے لیے اس میں کیا ریزننگ ہے، تو پھر روزہ تو 1 ہی مہینے کا روزہ رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا، تو پھر اس وقت سے اس وقت تک کے لیے کیوں کہا گیا. تو یہ جو کیوں اور کیوں اور کیوں ہے نا، یہ ہمیں فرما برداری سے دور کرتا چلا جاتا ہے. اور جب ہم نبیوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں لاتے تھے بیچ میں. ان سے کہا گیا اور وہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صدیق کا لقب ملا، جب ایک شخص نے آ کر کے ان سے کہا کہ تمہارا جو ساتھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تمہارا جو ساتھی ہے وہ اب یہ کہتا ہے کہ وہ رات کے وقت آسمانوں پر گیا اور پھر وہ رات میں ہی لوٹ بھی آیا، تم بھلا دیکھو تو وہ کیسی باتیں کرتا ہے، کیا ابھی بھی تم اس کی باتوں پر یقین کرتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو یہ سب سچ ہے، پھر اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ تھے یقین، کہ مزید انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تحقیق نہیں کی، بس یہ پوچھا کہ کیا کہا، کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے امنا و صدقنا، انہوں نے صحیح کہا، ہم یقین کرتے ہیں اس پر، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کا لقب صدیق پڑ گیا. تو یہ چیزیں، یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں اس لیے ہمیں سکھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے دلچسپی ہے، وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، اور وہ معلومات بھی ہم کو حاصل ہو رہی ہیں، لیکن آیات کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں سے اپنے لیے اسباق کو تلاش کرے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب نجات دی تو اس نجات کے نتیجے میں اپنے لیے انہوں نے کیا لائے عمل مرتب کیا، انہوں نے اپنے لیے کیا سیکھا، اور اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، یعنی انہیں آل فرعون سے چھڑا لیا، اور بنی اسرائیل تو سمندر سے آرام سے گزر گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آل فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر دیا. پھر اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے ایسا ہوا. فرعون نے جب پیچھا کیا تو سمندر کے بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا کر اسے اور اس کے لشکروں کو ڈبو دیا گیا. رب العزت نے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. ٹھیک ہے، تو جو کچھ ہوا وہ سب کچھ سامنے ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں انہیں خبر پہنچی کہ ایسا ایسا فرعون کے ساتھ ہو گیا تھا. نہیں، ان کو ان کے سامنے دکھا دیا گیا تاکہ ان کو پوری طرح سے یقین ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو اپنے مقام سے پھٹتے ہوئے سمندر کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دیا اور یہ سوال کر کے چھوڑ دیا ہے کہ کیا تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کو ڈبو نہیں دیا گیا؟
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا احساس دلایا ہے کہ جب لوگ رب کے احکامات کے سامنے بڑے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر کے سامنے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمندر جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ یہ جتنی مخلوق ہے اس دنیا میں جس کو ہم پورے طور سے جانتے بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے، وہ سب کے سب گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتی ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں کرتی۔ جیسا حکم ان کو دیا جاتا ہے ویسا ہی کام وہ کرتے ہیں۔ جب پانی کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ جا کر کے کھیتوں کو سیراب کرے تو وہ پانی کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اور جب اسی پانی کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ سیلاب کی صورت جا کر کے بربادی کرے تو پھر وہ سیلاب کی صورت جا کر کے بربادی کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مخلوق جو ہے وہ اللہ کا لشکر ہے، اور جس طرح فوج کو اس کا جب کمانڈر حکم دیتا ہے اور وہ فوج جس طرف اس کو حکم دیا جاتا ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ لشکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو جس دن فرعون غرق ہوا اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دن ایک شکر کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور مشابہت نہ ہو یہود کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے 10ویں تاریخ کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 9 اور 10 یا پھر 10 یا 11، یعنی کہ ایک روزہ مزید اس میں ملا لیا جائے تاکہ مشابہت کا احتمال نہ رہے، اور اس روزے کو گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کہا گیا کہ اگر کوئی یہ روزہ رکھتا ہے تو گویا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس کا اہتمام اس نیت سے بھی کرنا چاہیے کہ بہت ساری برکات ہیں اور کئی سارے واقعات ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب آتے جائیں گے تو اسے ہم پڑھتے جائیں گے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور وہ اس شکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہمیں کسی مصیبت سے نجات ملتی ہے، کسی ایسی تکلیف دہ چیز سے نجات ملتی ہے جس سے ہم پریشان تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نجات دیتے ہیں، تو ہمیں شکر کے طور پر روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم شکرانے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم شکر کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم شکر کا سجدہ، تو ہمیں بہرحال کرنا چاہیے۔ یعنی کہ شکرانے کی نماز کا کہیں پر تذکرہ نہیں آتا احادیث میں، لیکن سجدہ شکر کا تذکرہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی نعمت ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر پڑتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتے فوراً سجدہ شکر ادا کرتے۔ دیکھیں نماز کے لیے تو ضروری ہے کہ پھر آپ وضو بھی کریں، چاہے آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو تو بھی وضو ضروری ہے، لیکن سجدہ شکر آپ کسی حال میں ہو، آپ نماز نہ پڑھنے کے حال میں بھی ہوں لیکن آپ سجدہ کر سکتے ہیں، شکر کا سجدہ کر سکتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ لہٰذا سجدہ شکر سے انسان کو کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ کسی بھی طرح کی نعمت ملی ہو اس کو، کوئی اچھی بات سے خوشی ملی ہو اس کو، کوئی اچھی خوشخبری ملی ہو اس کو، کسی بات سے اس کا دل خوش ہو گیا ہو، تو وہ سجدہ شکر بجا لانے میں دیر نہ کرے۔ تو یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعمال سے ثابت ہے۔ ٹھیک، اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس حصے سے آیت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ انہیں شریعت کے احکام یعنی اپنی کتاب عطا کرے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو ان کے پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کا ایک پورا قصہ ہے، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے جائیں گے کہ جب یہ پار ہو گئے اور ایک جگہ پر پہنچ گئے تو جہاں پر کوہ طور تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ وہاں پر ان کو شریعت کے احکامات دیے جا سکیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور وہاں پر جب وہاں سے نکلے وہیں پر پھر اسی مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سورہ علق کی 5 آیات نازل کی گئیں۔ تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ وہاں ان کو ان کی قوم کے لیے شریعت کے احکام دے سکیں تاکہ وہ پھر قوم اس شریعت کو ماننے والی بنے۔ تو بنی اسرائیل کو سامری نے یہ کہا تھا، سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ملتا ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا خدا جسے وہ بھول گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے قوم کے زیورات کے بوجھ سے دب جانے کی شکایت کی تھی۔ سامری نے کہا کہ سب مجھے دے دو، سب سونا چاندی اس نے اکٹھا کیا، پگھلایا اسے اور بچڑے کی شکل دے دی جس میں سے آواز آتی تھی۔ اور جب سامری نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے تو بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس سے برکتیں مانگنے لگے۔ تو جو یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ جو گائے کو پوجنے کی ان کی یہ جو بیماری تھی، ایک طرح سے بیماری کفر کیا ہے، ایک طرح سے شرک کیا ہے، ایک طرح سے بیماری ہے، کیونکہ اس سے انسان کا ذہن بیمار ہو جاتا ہے، مت ماری جاتی ہے انسان کی کفر و شرک سے۔ تو یہ ان کی جو ہمسایہ قوم تھی یا فرعون تھا، فرعون کی قوم تھی، اس میں یہ بات رائج تھی کہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی ہمسایہ قوموں میں گائے کی پوجا کی جو بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور مصر اور کنعان میں اس کا رواج عام تھا، یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر اس کا رواج عام تھا کہ وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل جب غلام تھے ان کے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اپنے حکمرانوں سے یہ بات سیکھ لی تھی کہ وہ گائے کی پوجا کریں۔ تو جب سامری جو ایک جادوگر ٹائپ کا شخص تھا جو آ گیا تھا ان کے ساتھ، تو اس نے بچڑے کی ایک صورت بنائی تو انہیں کچھ بھی عجیب نہیں لگا۔ اس نے کیا کیا کہ جو زیورات لائے تھے بنی اسرائیل اپنے ساتھ، تو ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ بہت بوجھل ہے۔ پہلے زیورات آج کی طرح کے ہلکے پھلکے تو بنتے نہیں تھے، تو دھاتوں کے ہی بنتے تھے، مختلف قسم کی میٹلز کے، اور کوئی اس میں ضروری نہیں تھا کہ وہ سونے اور چاندی کے ہوں، مختلف قسم کی میٹلز کے، لیکن بہت بھاری قسم کے زیورات وہ لوگ پہنا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر اگر آپ پرانے ایجپشین ہسٹری کے اگر لوگوں کو دیکھیں جو کہ بنا کر کے اکثر کتابوں وغیرہ میں ان کی تصویریں ہوتی ہیں، جب ایجپشین ہسٹری کے متعلق کوئی چیپٹر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کافی بھاری زیورات ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ ان کے اوپر ان زیورات کا بہت بوجھ ہے، اب انہیں چلنا پڑ رہا تھا اور پیدل چل رہے تھے اور ہر طرح کی مصیبتیں تھیں، تو انہوں نے اس کی شکایت کی۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ لاؤ سب مجھے دو، میں تمہارے لیے ایک بچڑا بنا دیتا ہوں اور تم لوگ اسی طرح پوجا کرنا ان کی، جیسے کہ تم دیکھ آئے ہو کہ وہاں پر فرعونی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جا چکے ہیں اور 40 دن کے لیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس نے یہ بات کہی کہ وہ گئے ہیں، تمہیں بھول بھال گئے ہیں اور اب انہیں لوٹ کے آئیں گے، اور تم جو ہے تو میں تمہارے لیے تمہارا ایک معبود بنا دیتا ہوں اور تم اس کی پوجا کرنا۔
لہٰذا اس نے ایک بچڑا بنا دیا، اور چونکہ وہ اس بات کے عادی تھے، دیکھتے رہے تھے کہ اس طرح کے بچڑے کی پوجا کی جاتی ہے، لہٰذا وہ سب اس پر راضی ہو گئے۔ اور اس بچڑے میں سے ایک آواز بھی آتی تھی جس کے متعلق مختلف اقوال ہم کو ملتے ہیں کہ ہوا اس طرح سے اس بچڑے میں سے داخل ہوتی تھی، یعنی کہ اس کے پیچھے سے اور سامنے منہ کی طرف سے نکلتی تھی، تو وہ ایک آواز سی پیدا ہوتی تھی۔ جسے آپ دیکھیں کہ کوئی ہالو چیز ہو اور اس میں ہوا اس میں سے گزرے تو اس میں سے ایک آواز سی آتی ہے، گونج سی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کو ایسا لگا کہ واقعی یہ تو بولتا بھی ہے یہ بچڑا جو اس نے بنایا۔ اور ایک چیز وہ یہ بھی آتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کی غرقابی کے وقت میں وہاں پر آئے تھے تو اس نے ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا لیا تھا اور اس مٹی کو اس نے اس بچڑے کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ آواز آتی تھی۔ بہرحال یہ ایک مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن یہ ہوا کہ اس نے ایک بچڑا بنایا ان میٹلز سے، ان زیورات کی دھاتوں سے، اور اس کو ان لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو یہ تو بولتا بھی ہے، لہٰذا تم سب اس کی پوجا کرو۔ اب بات آگے آیت میں کیا کہی جا رہی ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، تم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی شرک کیا ہے؟ شرک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کہتے ہیں، کفر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کہتے ہیں، کیونکہ ظلم کیا ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دے کر کسی دوسرے کو وہ حق دے دیا جائے۔ تو عبادت کے لائق تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ اب وہ عبادت کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ دے کر کے جس نے آپ پر اتنا بڑا زبردست احسان کیا ہو کہ آپ کو ایک ظالم قوم سے بچا لیا ہو، اس کو دے دیا جائے جو کہ کچھ بھی کرنے کی سکت نہیں رکھتا، تو یہ ظلم تھا۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم سے تعبیر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، تم شرک کرنے والے تھے۔ رب العزت نے فرمایا اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 54 میں، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی تم نے عبادت کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھا، تم پر حجت قائم ہو گئی، تم جانتے تھے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر گناہ کیا ہے، یعنی کہ بچڑے کو جو معبود انہوں نے بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ تھا کہ اپنے رب کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بت کی پوجا شروع کر دی۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، یعنی تمہارے اتنے بڑے گناہ، اتنے بڑے ظلم، شرک اور کفر کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پرستش جیسا گناہ اور جرم معاف کر دیا، اور اس توبہ پر یہ شرط رکھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ آگے کی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا آیت نمبر 54 میں اس کی تفصیل۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شرک سے درگزر کیا تاکہ لوگ معافی ملنے پر شکر ادا کریں۔ تو احسان کی قدر شناسی اور اس کا زبان سے اقرار، احسان کی قدر شناسی یعنی احسان کو پہچان لینا اور اس کا زبان سے اقرار کرنا شکر ہے۔ تو شکر اور کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ نعمت کا استعمال اس طرح کرنا جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یہ شکر ہے۔ تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر انسان کے عمل سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے جوارح سے یعنی اس کی جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں وہ سب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا تو اس کی ہر چیز اللہ کے حضور جھک جاتی ہے سجدہ شکر میں۔ شکر کرنا کسی بھی معافی کے ملنے پر، کسی بھی نعمت کے ملنے پر، یہ ایک طرح سے بندے پر لازم ہے کہ اس شکر کو وہ ادا کرے۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں ثم عفونا عنکم، اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا
تاکہ تم شکر کرو. معافی کیوں ملی؟ تاکہ شکر کا احساس پیدا ہو. مصیبت کسی انسان کے اوپر سے کوئی ہٹ جائے تو اس مصیبت کا ہٹنا یہ انسان نہ سوچے کہ میں نے فلاں اچھا عمل کیا تھا اس وجہ سے یہ مصیبت ہٹ گئی، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، عطا ہے جو اس نے اس مصیبت کو مجھ پر سے ٹال دیا، اور پھر اس کے بعد اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس سے اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 53. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایک نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سب سے پہلے کہ نجات دی تم کو اور تمہارے دشمن کو غرقاب کر دیا، اور وہ بھی تمہارے سامنے کیا تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ اب دشمن تمہارے اوپر سے ہٹ چکا ہے، تمہیں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. پھر اگلی بات کا تذکرہ فرمایا کہ تم کو معاف کر دیا تمہارے بچڑا بنا کے پوجنے کے باوجود تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر اور اس سے اگلی نعمت کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. تو آیت کا پہلا حصہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی. تو کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور فرقان سے مراد ہے فرق کرنے والی چیز. سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے. یہاں اس سے مراد دین کا علم اور فہم ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی اور برائی میں، حق اور باطل میں فرق کا پتہ چلتا ہے. تو کوئی بھی فرقان کا مطلب کیا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. قرآن کو بھی فرقان کہا گیا. قرآن سے بھی، اس کے علم سے بھی انسان کو حق اور باطل کی تمیز آتی ہے. جب انسان قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھتا ہے، سمجھ کر کے پڑھتا ہے، تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تاکہ تم کتاب پر عمل کر کے گمراہی سے بچ جاؤ، تاکہ تم دین اور دنیا کے تمام معاملات کے لیے حق کو پہچان بناؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اس کے احکامات پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کی طرف سے انسانوں کو ملتے ہیں، اور جس امت کو یہ احکامات عطا کیے جاتے ہیں اس نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان سمندر سے نجات دیے جانے کے بعد دی گئی، جیسا کہ فرمایا گیا بَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. سورہ قصص کی آیت نمبر 43 ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو ہمارے لیے، وہ یہ آخری حصہ جو اس آیت کا ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. معافی بھی مل جائے، لیکن معافی کے بعد اگر انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اب اسے کرنا کیا ہے تو پھر وہ ہدایت کے راستے پر کیسے چل سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی معاف کرنے کے بعد، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کرنے والے ہوں. اور پھر آگے یہ بات جو کہی گئی کہ کتاب میں پچھلی آیت سے اس کو لنک کر گئی تھی، یہ آیت نمبر 53 سے اس کو ہم اگر لنک کریں اس بات کو کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان عطا فرمایا، اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہدایت کو حاصل کریں. تو ہم کو بھی جو قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اپنے بہترین معجزے کے طور پر، اپنی بہترین نعمت کے طور پر، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں.
قرآن کو پڑھنا یقیناً بہت زیادہ باعث برکت اور رحمت ہے، لیکن صرف ناظرہ پڑھنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو اس کتاب کا مقصد ہے۔ اس کتاب کا مقصد ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے۔ اگر ہدایت وہ حاصل نہیں کرتا اور صرف اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ کر کے اور سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا تو پھر یہ کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بہت خوبصورت کوئی کپڑا خرید کر کے لائیں اور اس کپڑے کو لا کر کے اپنی الماری میں رکھ لیں اور اس کو روزانہ دیکھا کریں، اس پر ہاتھ پھیرا کریں اور سوچیں کہ یہ بہت خوبصورت کپڑا ہے اور مجھے بہت مناسب پیسوں میں بھی یہ مل گیا ہے اور یہ کتنا اچھا ہے، لیکن بس آپ اسے دیکھیں، اس کو چھوئیں اور اس کو رکھ دیں، نہ اس کو کاٹیں، نہ سیئیں، نہ سلوائیں، نہ پہنیں، تو کیا اس کپڑے کو سے آپ واقعی فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، صرف آپ کی نظریں اس کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے ہاتھ اس کو چھو رہے ہیں اور آپ کو ایک احساس خوشی کا مل رہا ہے، اتنا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے بنواتے ہیں، سلواتے ہیں، پہنتے ہیں تو واقعی آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کے جسم پر آ کر خوبصورت لگتا ہے، دوسرے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو پھر آپ اگر سوچیں کہ یہ کتاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو دی گئی ہے، اگر اس کو صرف ہم رکھے رہیں گے اور اس کو ہم صرف چھو کر کے برکتیں حاصل کرنے کی نظر سے اپنے گھروں میں سجاتے رہیں گے، یا پھر بہت خوبصورت کسی قاری کی آواز میں اس کو ہم صرف سن بھر لیں گے اور یا پھر خود پڑھ بھی لیں گے، تو کیا اس سے ہم کو وہ فائدے حاصل ہو سکیں گے جو اس کا حق ہیں اور جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے؟ تو بہت ضروری ہے کہ آیت آیت کر کے چاہے سالہ سال لگ جائیں اس کتاب کے علم کو باقاعدہ طور پر حاصل کیا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، ہم کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئی ہے۔ سیدھا راستہ ہم حاصل کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کے علم کو حاصل کریں گے نہیں۔ تو یہ اس آیت سے ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں کہ تمہیں جو احکام شریعت ہم نے دیے تھے وہ کس لیے دیے تھے؟ تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر ہماری ہے کون سی آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے، لینے کی وجہ سے یا معبود بنانے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت لمبی آیت ہے، تھوڑی سی کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر لیں گے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا کر ظلم کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی توبہ کس طرح قبول فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پرستش اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، لوگوں کو بچڑے کو پوجتا ہوا اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بے پناہ محبت اور عظمت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، آپ کے کہنے سننے سے ہوش میں آئے، شرک پر نادم ہوئے اور گمراہی کا یقین آیا، تو اب
وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے طریقے تلاش کرنے لگے کہ اب ہم کیسے توبہ کریں۔ اب ان میں جستجو پیدا ہوئی کہ وہ توبہ کیسے کریں جو پھر اس گناہ سے ان کو معافی مل جائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، یعنی تم اپنے خالق سے توبہ کرو، اپنے خالق سے توبہ کرو۔ ایک توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک اور کفر جیسے ظلم سے بھی انسان کو بری فرما دیتے ہیں جب وہ سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ریورٹس کے لیے کیا بات کہی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص دل کے یقین کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے پاک و صاف فرما دیتے ہیں گناہوں سے جیسا کہ وہ اسی دن پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کے پچھلے گناہوں کو اس کے ساتھ ہی رکھا جاتا اور کوئی شخص توبہ کرتا اور مسلمان ہو جاتا تو کیا وہ اس کے گناہ اس کے لیے دوزخ میں لے جانے والے نہ بن جاتے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کفر کو اور شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اگر انسان سچی توبہ کر کے اللہ کے دین کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ ہدایت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کو ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اس درجے میں معاف کرنے والی، تواب اور رحیم۔ کوئی انسان اگر تصور بھی کر لے تو وہ اس کام کو کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا جس درجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ ہم تو معمولی سے غلطیوں کو ساری زندگی سینے سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے کسی کو، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم تو نہیں معاف کرنے والے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ ذات دیکھیے کتنے کرم والی، کتنی عطا والی، کتنی بخشش والی ہے کہ بندہ بڑے سے بڑے گناہ کر ڈالتا ہے، آسمانوں تک اس کے گناہوں کے اگر انبار پہنچ جائیں پھر بھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کل ہی ایک نماز جنازہ میں جانے کا اتفاق ہوا، میں سوچ رہی تھی کہ واقعی ہدایت کا لمحہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک خاتون تھی 62 ایئرس کی، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو پتہ ہی چلا کہ وہ ریورٹ تھی۔ تو جس گروپ پہ انہوں نے ڈالا کہ آپ لوگ ضرور شامل ہو جائیے ان کی نماز جنازہ میں، کیونکہ ان کی فیملی کوئی ہے نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ بھائی ریورٹ تھیں تو ظاہر ہے سارے گھر والوں نے تو ان کو علیحدہ ہی کیا ہوا تھا، تو اب کو کون ہوگا جو آ کر کے تو ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو، لہٰذا جو بھی آ سکتا ہے وہ آ جائے۔ تو یہاں پر ایک کافی بڑی مسجد ہے جس میں پورا انتظام ہے نہلانے وغیرہ کا اور تکفین کا سب چیزوں کا، تو وہاں پر ان کو لا کے ان کو غسل وغیرہ دیا گیا۔ تو جب ہم لوگ نماز پڑھ چکے تو پتہ چلا کہ وہ خاتون، ان کے ساتھ ان کی ایک مسلمان سہیلی تھیں جو ان کو اسلام کی طرف رغبت دلایا کرتی تھیں۔ 9.5 سال ہو چکے تھے ان کو یہ کام کرتے ہوئے اور وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں، اور 9.5 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جولائی کے مہینے میں اسلام انہوں نے قبول کیا اور دسمبر کے مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پاک و صاف کر کے اپنے پاس بلا لیا، ان کو دین کی نعمت سے نواز کے اپنے پاس بلا لیا، اور آپ یقین کریں کہ مسجد آلموسٹ بھری ہوئی تھی، عورتوں کا حصہ خاص طور پر بھرا ہوا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہوتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے۔ تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق دی اور کس طرح ان کا انتقال ہوا۔ جس طرح 9.5 سال گزرے تھے اس طرح سے 6 مہینے اور بھی گزر سکتے تھے، اور وہ بغیر ایمان لائے ہوئے بھی اللہ کے حضور پہنچ سکتی تھی، اور پھر ان کا جو حشر ہوتا وہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے ان کو اس نعمت سے نوازا، اور ان کی سہیلی کی بھی داد دینی چاہیے کہ وہ اتنی ثابت قدمی کے ساتھ، انہوں نے اگر ان کو اپنا دوست بنایا تو ان کے ساتھ وہ کتنی خیر خواہی کا معاملہ کرتی رہی کہ ان کو سکھاتی رہی، دعوت کا کام ان کے ساتھ کرتی رہی۔ ہمارے سامنے تو اگر کوئی ایک وقت ہماری بات اگر ہمارا بچہ بھی نہیں مانتا نا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں نماز کے لیے، کہتے ہم تھک گئے نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ کیوں تھک گئے؟ نہیں تھکے، کہتے رہے، نہیں چاہنے والا نہیں چاہے گا، لیکن کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا اور وہ چل پڑے گا اس راستے پر۔
تو کہنے سننے کا کام نہیں چھوڑنا کسی بھی طور پر. یہ نبیوں کے طور طریقے ہیں جو ان کی زندگیوں کے ذریعے سے ہم کو سکھائے گئے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واقعی اس دنیا میں بھی خیر سے نوازتے ہیں، اور اس آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خیر سے ہی نوازیں گے. تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی تھی وہ یہ کہ جب قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ان کو یہ ہوا کہ اب ہم کیا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو طریقہ سکھایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، یعنی جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، تو اس سے تم توبہ کرو، کیوں توبہ سے مصیبت ختم ہوتی ہے اور رحمت سے مقصد حاصل ہوتا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دونوں صفات کا تذکرہ اس آیت میں آخر میں آتا ہے. تو اب طریقہ کیا بتایا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو. تو بنی اسرائیل کے ظلم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صفوں میں کھڑے ہوئے، ان میں سے بعضوں نے بعض کو قتل کیا، حتیٰ کہ انہیں کہا گیا رک جاؤ. ان میں سے مقتول کے لیے شہادت تھی اور زندہ کے لیے توبہ تھی. ابن کثیر اور فتح القدیر کی روایت کے مطابق 70,000 افراد قتل ہوئے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے ان میں جنہوں نے اس بت کی پوجا کی تھی، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پوجا اس کی نہیں کی تھی. لہٰذا ان لوگوں سے کہا گیا جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی کہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے پوجا کی تھی. تو جنہوں نے پوجا کی تھی اور ان کو قتل کیا گیا وہ گویا شہید مانے گئے، کیونکہ ان کی توبہ کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو قتل کروانا گوارا کیا تھا. ان کو مار کر پکڑ کر قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود حاضر کر دیا تھا کہ وہ ان کو ان کی گناہ کی سزا دے دی جائے. اور پھر جنہوں نے قتل کیا تھا انہوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری میں کیا تھا، اور اس لیے ان کو اس کا گناہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے ان کو کیوں قتل کیا. تو زندہ کے لیے توبہ، ان میں سے مقتول کے لیے وہ شہادت تھی، اور جو زندہ تھے ان کے لیے توبہ کا ذریعہ تھا. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور قتل معصیت پر اصرار سے بہتر ہے. یعنی گناہ پر اصرار سے بہتر کیا چیز ہے کہ بندہ توبہ کر لے یا پھر اس کو اس کی سزا دے دی جائے. تو یہاں پر اس سے یہ نقطہ نہیں نکلتا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود مار لے. یہ سزا بنی اسرائیل کے لیے تجویز کی گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، لہٰذا انہوں نے اس سزا کی تعمیل میں توبہ کرنے کے لیے یہ عمل کیا. یہ ہر شخص کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ وہ خود کو قتل کر لے یا دوسرے کو قتل کر دے، اس سے یہ نقطہ نہیں نکالا جا سکتا. ان کے لیے خاص تھی یہ بات اور انہوں نے اس پر عمل کیا. لیکن توبہ کا جو عمل ہے وہ ہر اس فرد کے لیے ہے جس کو یہ احساس ہو جائے کہ اس نے گناہ کیا ہے، لہٰذا اسے توبہ کر لینی چاہیے. یعنی تمہارا اب یہاں پہ جو آگے اسی سے ریلیٹڈ بات یہ ہے ذالکم خیر لکم عند باریکم سے، کہ یعنی تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک بچڑے کی پوجا پر قائم رہنے سے بہتر ہے. یعنی تم جیسے مثال کے طور پر تم ان کو قتل کر رہے ہو تو تم یہ سوچو گے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں کہ کسی انسان کو قتل کر رہے ہیں، لیکن تم چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہو، اس لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم بچڑے کی پوجا پر قائم رہو. فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، تم نے وہی کیا جو کہ تمہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، تو تمہاری توبہ قبول ہوئی اور تمہاری برائیوں سے درگزر کیا گیا. تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے بعد فتاب علیکم کے الفاظ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اسی کے بتائے ہوئے معافی کے طریقہ کار کو قبول کرنا ضروری ہے.
پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل سکتی، اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ جب تک برائی کے اثرات نہیں مٹائے جائیں گے معافی نہیں مل سکتی۔ یعنی برائی کو مٹانے کے لیے اپنے بھر کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ برائی کو مٹانے کی اپنے بھر کوشش کرنا۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا جو ان سے کہا گیا تھا؟ ہم سے کیا کہا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں کے اثرات سے خود کو بھی بچائیں اور اس دنیا کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی، تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اپنے حد الامکان اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ خالی بیٹھے رہنے اور زبانی کلامی کرنے سے کہ میں تو یہ چاہتی ہوں ایسا ہو جائے اور میں تو وہ چاہتی ہوں ویسا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور معافی کے لیے اپنے آپ کو معافی کے قابل بنانا بھی ضروری ہے۔ اپنے لیے جو احکامات ہم کو ملے ہیں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ التواب ہے، بے شک وہ گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان سے توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے الرحیم ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی یا ہم پر رحمت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ پورے اطمینان سے، پوری دل جمعی کے ساتھ مانگیں اور اس پر توکل رکھیں کہ وہی سننے والا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے رب کی ذات اتنی عظمت والی ہے کہ وہ معاف کر سکتی ہے۔ اور یہ کہہ کے مانگیں کہ یا ربی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اور تیری ذات بہت عظیم ہے، اتنی عظیم کہ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی، اور تو میں اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق مجھے معاف فرما دے۔ ایک طرف اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ضروری ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی تعریف کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور اس توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا تواب، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا رب ہم تیرے عاجز بندے ہیں، انتہائی حقیر، انتہائی ذلیل، انتہائی گناہگار۔ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا بخشش سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہماری آگے آنے والی زندگیوں کو بہترین بنا دے اور اپنی رضا کے مطابق گزروا لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیے۔ ہم نے نمبر ڈالنے کے لیے تو وہ دونوں نمبر ہم کو فٹ کرنے کا تھا، ماجد بھی بولے تھے۔ آپ نے ہم کو چیٹ کیا تھا؟ نہیں، ابھی یہ چیٹ باکس میں ڈالی میں۔ اچھا آپ ہی ڈالا، تو پھر ہم چیک کرتے۔ دو نمبر ڈالے آپ نے؟ جی، ایک میرا نمبر ہے عطیہ کرمانی اور میرے آنٹی فوزیہ سعید۔ جی ہم کو سیٹرڈے کی دعا میں بھی رہنا ہے سسٹر۔ جی یہ انور القرآن جو ہمارا گروپ ہے، نہیں وہ گروپ میں نہیں ہے ہم۔ ہاں تو ہم اس گروپ میں آپ کو ایڈ کریں گے، اسی پہ لنک آتے ہیں، کلاس جی کی انفارمیشن ساری اس کے اوپر آتی ہے۔ جی ہم آپ کو نوٹ ڈاؤن کر لے رہے ہیں۔ جی ابھی آپ کو میسج آ جائے گا۔ جی جزاک اللہ۔
जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या बताया था? अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम सलाम। कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, मैं कह रही क्लास रोज होती है तफसीरुल कुरान? जी तफसीर रोज नहीं होती, तफसीर ओनली खाली थर्सडे को होती है। अच्छा, थर्सडे को मतलब 8 बजे से? जी नहीं, 7:30 बजे से। अच्छा 7:30 बजे से। और जी बाकी जो है क्लास होती है आपकी ट्यूसडे को होती है, वो तजवीद होती है। जी तजवीद आपकी डॉक्टर आयशा पढ़ाती है। जी। और फिर दुआ की क्लास होती है सैटरडे को, वो 6 to 7 सेम टाइम पे होती है। और दुआ की खाली आपकी सैटरडे को 6 to 7 होती है। दुआ मतलब 6 बजे से 7 बजे तक? जी जी, उसमें हम लोग तजवीद की प्रैक्टिस, जो हम लोग को तजवीद ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है और दुआ याद कराई जाती है। और फिर दुआ आपको मतलब करनी होती है। तो उस क्लास में ये होता है। सिस्टर, हाँ वो सीरा की क्लास फ्राइडे को नहीं हुई क्या? जी हाँ, सीरा की क्लास फ्राइडे को है। टाइमिंग नहीं मालूम, हमने लिंक तो बहुत इंतजार किया। जी 7:30 पे होती है, यही सेम टाइम। ठीक है। जी लिंक हमारा अंजुरुल कुरान पे आ जाते हैं। तो आप अगर उस ग्रुप में हैं तो हमारी सारी क्लास की इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में